بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کے وقت یا عام ذبح کے وقت بھی جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، جانور کو قبلہ رخ لٹا کے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر جانور کو قبلہ رخ نہیں کیا اور ذبح کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن کیا ذبح کرنے والے شخص کو بھی قبلہ رخ ہونا واجب ہے، یا جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا یعنی جو چھری پھیر رہا ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اگر اس پہ عمل نہ کرے اور ذبح کرنے والے کا رخ جو ہے وہ پشت بہ قبلہ ہو اور جانور رو بہ قبلہ ہو اور ذبح کر دے تو یہ ذبیحہ بالکل جائز ہو جائے گا، حلال ہے، اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ Wake up to reality. یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو کیا اس کو قبلہ رو کرنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لازم نہیں ہوتا، یہ ایک مستحب ہے، کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر گائے اس طرح گری، جیسے روڈ پہ گرا دیتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اس طرف ہے اور گر گئی وہ اس طرف کی ادھر رخ ہو گیا، تو یہ بعض اوقات دم پکڑ کے اور پیر کھینچ کر کے پوری طاقت سے اس کو کھینچتے ہیں، اور اس سے یقینی سی بات ہے اس کی کھال روڈ پہ جب گھستی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس طرح کرنا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جس طرف گر گئی ٹھیک ہے، ورنہ پہلے ایسے گرائیں کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو، نہ گری تو ایسے چھوڑ دیں، آپ کی قربانی بالکل ٹھیک رہے گی۔ اور یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں، کھڑے کھڑے جانور کی قربانی پوچھا تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ بیل بچھڑے بہت ہی، وہ میں نے بتایا تھا نا، بچے ہمارے کہہ رہے تھے کوئی معصوم سی گائے لے کر آئیں، تو میں حیران، یہ معصوم گناہوں سے پاک کون سی گائے ہوتی ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے وہ لڑائی جھگڑے والی نہ ہو، تو ایسی جانور۔ تو بعض جانور بڑے ہی کھڑوس قسم کے ہوتے ہیں، وہ قابو میں نہیں آتے، ان کو گرانے کی کوشش میں 10-15 آدمی گر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ایک بیل لے کر آئے، بہت ہی خطرناک بیل تھا وہ کہہ رہے ہیں اتنی مصیبت سے اس کو اتارا ہم نے، اور 1 ہفتہ پہلے لے آئے۔ اب کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس کو کھمبے سے باندھا ہے تو وہ اتنا غصے میں، ہم نے کہا چلو ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، کل مانوس ہو جائے گا، لیکن وہ ماحول سے مانوس نہیں ہو کے دے رہا، وہ بس ایسی کر کے نا یوں کھڑا ہوا، کسی کو قریب نہیں آنے دے وہ۔ بعض لوگوں کو فنٹر گیری کا شوق ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں جب ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو ہم ایک قصائی کو لائے، ہم نے پہلے بتا دیا بھائی 1 ہفتے سے ہم میں کوئی اس کے قریب نہیں گیا ہے اور اس کی طبیعت کو قرار آنے کا نام نہیں لے رہا ہے، سوچ لو۔ اس نے کہا بھائی ہم نے بڑے، وہ فنٹر گیری دکھا رہے تھے، وہ قصائی نے کہا بھائی ہم نے بہت بڑے بڑے دیکھے ہیں جانور، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ قصائی کو تو ڈر ہی نہیں، وہ قریب آ گیا اس کے، کہہ رہے میں تھوڑا سا کہیں پانی پیا ہوگا، میں کہیں جھکا ہوں گا کسی کام سے، تو میں نے دیکھا تو قصائی وہاں ہے نہیں، تو میں نے کہا کسی کام سے گیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا 2 منٹ میں، پتہ چلا وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس نے پتہ نہیں اچھل کے ایسی کک ماری ہے کہ قصائی کو بھی نہیں پتا کہ اس سے کا کون سا پارٹ اس سے متاثر ہوا ہے۔ کافی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ لگی کہاں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا۔ امین اختر نے وہ گالیوں کا بتایا تھا نا کہ وہ ایسی ایسی جگہوں کو گالیاں دی کہ پولیس والوں کو حیران تھے، یار یہ والے پارٹس تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھے جہاں ماموں گالیاں دے رہے ہیں جس کو۔ خیر، تو ایسا جانور ہو، بیل ہو، بچھڑا ہو جو بالکل قابو میں نہ آ رہا ہو، اس کو لٹانے کے لیے بندے کے لیٹنے کا خطرہ ہو کہ پہلے 2 بندے گریں گے پھر یہ گرے گا، تو ایسے جانور کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسا چھورا لیں جو 2 دھاری ہو، جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، تو 2 دھاری چھورے سے اس کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ اس گردن پہ یہاں کیا کریں، اس کو وہ کٹ لگا دیں اور ایسے کر دیں۔ اصل مسئلہ ٹانگوں کا ہوتا ہے نا، وہاں جائیں گے تو غائب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سر تو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کا، تو یہ بھی جائز ہے، ایسی مجبوری ہے تو اس کو کر دیں۔ اگر وہ گرنے سے پہلے، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسے کھول دیتے ہیں تو اتنا خون نہیں نکلا ہوتا، وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ، تو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو وہی کر دیں، جب وہ بالکل نڈھال ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، گر جائے پھر ذبح کر دیں اس کو۔ اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ کم از کم گولی مارنے سے بہتر ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پہ گولی مار کے گراتے ہیں اس کو،
گولی مار کے گرا کے پھر ذبح کرتے ہیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں نے بتایا. 2 دھاری تلوار سے نا کھڑے کھڑے اس کو. اب مجبوری میں قبلہ رخ نہیں ہے نا, وہ قبلے میں ہونے اتنا نیک ہوتا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں قبلہ رخ تو ہے نہیں, وہ بیل اتنا نیک ہوتا کہ آپ کو قبلہ رخ ہونے کی خود ہو جاتا قبلہ رخ, تو پھر ضرورت کیا تھی ان تکلفات کی. تو پہلے جان بچائیں, اپنی ہڈیاں بچائیں. قبلہ رخ کرنا سنت عمل ہے, کوئی فرض نہیں ہے. تو آرام سے قبلہ رخ ہو جائے گا, اتنا نیک ہوتا تو پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن یہ سنت ہی ہے, فرض تو نہیں ہے. قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کا گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو. لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے, ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا, یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں, تو یہ پریفریبل ہے. دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے. لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے, اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے, کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے. تو وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دایاں ہے. دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل. ٹھیک ہے, جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, تو پاورفل. تو وہ لیفٹی کا وہی ہے. البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے, وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, تم دائیں سے کھاؤ. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. جھوٹ بولا نا. تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے, پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے, اور فالج اس پہ گرا. وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا. کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا ہے نا. کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے, پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو. لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں, سبزی, نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں, لیکن ایک 10 کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ ہی گرا دے پہلے. تو اس میں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے. اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو شوق ہوتا ہے اس کا, پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو. پھیرتا کسائی ہے, ٹھیک ہے, بس وہ ہلا کر لینے نا, تو ہاتھوں تے ہاتھ رکھ لینے نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے پھر. ٹھیک ہے جی. خدا جس نے کی